ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کا اٹھنا، ہی اشد وطئن، بڑا شدید ہے کچلنے میں۔ کس کو کچلنے میں؟ نفس کو۔ نفس اس سے قابو میں آتا ہے۔ نفس تو کہتا ہے سو جا بڑا مزہ آ رہا ہے، اب بستر سے کون اٹھے، پھر منہ پر پانی ڈالے، پھر کھڑا ہو، تو نفس کو اچھا نہیں لگتا نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان سونے کے لیے جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی میں 3 گرے لگاتا ہے۔ گدی جو پیچھے چوٹیاں بناتے ہیں یہ گدی ہے، یہاں پر 3 گرے لگاتا ہے کہ سو جا اب یہ رات بہت بڑی ہوئی ہے، آرام سے اٹھنا۔ اب جب انسان کی کبھی آنکھ کھل بھی جائے رات کو، تو بندہ ادھر ادھر کروٹیں بدلتا رہتا ہے، لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ اٹھ کر وضو کر لوں۔ کبھی ٹیکسٹ دیکھ لیتے ہیں کہ چلو نیند نہیں آ رہی، میسیجز اپنے چیک کر لوں، کبھی کسی کو فون کر ڈالا اوورسیز، چلو وہاں پر تو دن کا ٹائم ہوگا، مگر وضو کی توفیق نہیں ہوتی۔ شیطان انسان کو تھپکی دیے رکھتا ہے، ابھی بڑا ٹائم ہے، کر لینا آرام سے۔ اگر انسان اٹھ گیا اور باتھ روم جا کر پھر واپس آ کر لیٹ گیا تو پھر تو کچھ نہیں، لیکن اگر انسان اس سے اٹھتا ہے کہ میں ابھی وضو کرتا ہوں، تو جب وہ اٹھتا ہے تو ایک نوٹ کھل جاتی ہے جو شیطان نے لگائی ہوتی ہے، پھر اگر اس نے وضو بھی کر لیا تو دوسری نوٹ کھل جاتی ہے، اور پھر اگر مصلی پر کھڑا ہو جائے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ شیطان نے انسان کو ایسے جکڑا ہوا ہوتا ہے جیسے انسان رسیوں میں بندھا ہوا ہو، اٹھنا اس کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جیسے کسی نے باندھا ہوا ہو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کا قیام ضرور کیا کرو، تم میں سے پہلے لوگوں کی یہ عادتیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث بھی ہے یہ۔ جتنے انبیاء، جتنے نیک لوگ گزرے ہیں تمام رات کا قیام ضرور کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ملتا ہے اس سے۔ گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، گناہوں سے انسان خود کو روک پاتا ہے، پچھلے گناہوں کو مٹانے کا سبب بھی ہے یہ، اور مزید گناہوں سے بچنے کی قوت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اشد وطن جو ہے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے آدھی رات کی نماز سے زیادہ سخت چیز کوئی نہیں دیکھی، یعنی نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو کچلنے کے لیے۔ تو کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ تہجد گزاروں کے چہرے بڑے خوبصورت لگتے ہیں؟ تو فرمایا وہ اللہ کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں راتوں کو، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نور کا لباس پہناتا ہے، اللہ تعالیٰ نور ان کے چہروں پر کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے مشکل چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان فرما دے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہیلپ کرتی ہیں اس میں یہ کہ ہم کم کھائیں، زیادہ کھا لیں تو پھر نیند بھی زیادہ آتی ہے انسان کو۔ دوسرا، رات کو ٹائم پر سوئیں۔ اب ہماری جو پارٹیز ہوتی ہیں رات گئے تک ختم بھی نہیں ہوتی۔ شادیوں کو تو چھوڑیں وہ تو فجر ہی کر دیتے ہیں۔ یہ تجربہ کبھی ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا کہ لوگوں کو پہلے کھانا دیں، پھر دیکھیے لوگ کتنی دیر بیٹھتے ہیں آپ کے فنکشن دیکھنے کے لیے۔ سزا ہم نے دی ہوتی ہے کہ اگر کھانا کھانا ہے تو پہلے ہمارا فنکشن دیکھو گے، کھانا پہلے دیکھ کر دیکھیں آدھے سے زیادہ ہال آپ کو خالی ملے گا۔ لوگ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے فنکشنز دیکھنے میں، اور اپنی پارٹیز کو بھی ہم ٹائم پر رکھیں، ٹائم پر لوگوں کو فارغ کریں تاکہ ٹائم پر گھر جا کر لوگ آرام سے سو سکیں۔ رات سونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یا پھر اس کے آگے کھڑے ہونے کے لیے؟ ہمارے ہاں تو پلان ہی رات کو بناتے ہیں، مووی دیکھیں گے رات کو، فن کریں گے، گپ شپ کریں گے رات کو، پھر کون سا قیام اللیل کرے گا؟ یہ تہجد پڑھ سکیں گے؟ فجر ہی پڑھنی مشکل ہو جائے گی۔ تو تھوڑا اس کے لیے اپنی روٹین کو، اپنے ٹائم ٹیبل کو تھوڑا ایڈجسٹ کریں، ایسے نہیں اٹھا جا سکتا پھر۔ اور اشد وطن کا معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ اس وقت رات کے وقت موافقت ہوتی ہے، زبان میں بھی، دماغ میں اور دل میں، یعنی زبان جو بول رہی ہے دل اس کا اثر لے رہا ہے، اور دماغ مان رہا ہے، سمجھ آ رہا ہے بات کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جو بھی مسلمان اس میں اللہ تعالیٰ سے کوئی بھلائی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ دوسرا میں نے جو آپ کو بتایا کہ اس ٹائم میں موافقت ہوتی ہے، یعنی زبان جو بول رہی ہوتی ہے دل اس کا اثر لیتا ہے، یہ بھی اس وقت ہوگا جب بندہ ٹائم پہ سویا ہوگا، ورنہ جذبات میں آ کر ایک دن اٹھ تو جائیں گے کہ آج میں نے سنا ہے تو میں ضرور اٹھوں گی، لیکن پھر بندہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے، نیند سے برا حال ہوتا ہے، ادھر ادھر جھول رہا ہوتا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، زیادہ دوست رکھنے والی ہے یہ بات کو، مطلب یہ ہے اس کا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قول کو زیادہ صحیح سے پڑھ سکتا ہے، صحیح سے سمجھ سکتا ہے، پروسیس کر سکتا ہے جب رات میں کھڑے ہو کر پڑھے۔ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا،
بے شک آپ کے لیے دن میں مصروفیت ہے بہت زیادہ طویل. اب دیکھیں جو داعی ہے نا اللہ کی طرف بلانے والے، دن میں وہ یہ کام کرے گا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نوافل کے لیے کھڑا ہو جائے. مشکل کام ہے یہ. پھر دن کے وقت اور بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، تو ہو ہی نہیں سکتا یہ. تو رات کے وقت کہا گیا کھڑے ہوں. اس سے آپ کو اسٹرینتھ بھی ملے گی اور سکون بھی ملے گا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یہ پیچھے سے اب بات آ رہی ہے کہ اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں. یعنی یہ نہیں کہ دن میں بالکل ہی بھول جائیں، دن میں بھی تسبیح کرتے رہیں، ذکر کرتے رہو، اپنے رب کو یاد کرتے رہو. اب ذکر نا جو انسان کبھی کبھی نا بھول جاتا ہے، نہیں کر پاتا، تو اس میں جو مسنون دعائیں ہیں، صبح آپ اٹھے دعا پڑھی، اس طرح باتھ روم جانے کی دعا ہے، پھر وضو بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا، پھر باتھ روم سے نکلنے کی دعا ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کر کپڑے چینج کیے. اور باتھ روم جاتے وقت یا کپڑے بدلتے وقت اگر آپ دعا نہیں پڑھیں گے نا یا بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو پھر جنات آپ کو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر بسم اللہ پڑھ لی تو پھر جنات نہیں دیکھ سکتے. پھر ناشتہ شروع کیا تو بسم اللہ پڑھا، پھر گھر سے نکلنے کی دعا، پھر سواری پر بیٹھنے کی دعا، پھر واپس آنے کی دعا. تو یہ ذکر ہو رہا ہے ساتھ ساتھ، اور پھر بیچ میں نماز بھی آ جاتی ہے. تو آپ کانسٹنٹ ایک تعلق میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتے ہیں. یہ جو دعائیں ہیں نا یہ کانسٹنٹ ریمائنڈر ہے، ساتھ ساتھ کام بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کٹ جائیں اس کی طرف کٹ جانا. مطلب یہ نہیں کہ دنیا ہی چھوڑ دیں، آپ اس دنیا میں رہیں گے، چلیں گے، پھریں گے، کھائیں گے، پئیں گے، مگر اس دنیا کو اپنے دل میں داخل نہیں ہونے دینا. اس دنیا میں مشغول نہیں ہو جانا، بلکہ اس میں رہ کر اپنے دل کو ڈیٹیچ کرنا ہے. ظاہر ہے اس دنیا میں رہ کر حقوق بھی ادا کرنے ہیں. اس دنیا میں رہیں گے، لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو حقوق ادا ہوں گے نا. آپ کے شوہر ہیں، بچے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، حق ہے آپ کا ان پر. سب چھوڑ چھاڑ کر تو نہیں بیٹھ سکتے نا، مگر دل نہیں لگانا. دوسرا مطلب دنیا میں رہتے ہوئے جب اذان کا ٹائم ہو جائے نا تو منقطع کر لیں اپنے آپ کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ جب بیٹھے ہوتے تھے، مگر جوں ہی اذان ہوتی تھی تو ایسے لگتا کہ بالکل اجنبی ہو گئے ہیں، ہمیں جانتے تک نہیں. عبادت کے لیے اپنے آپ کو کاٹ لیں لوگوں سے. اس طرح قرآن کے لیے بھی آپ جب بیٹھے نا تو اپنے آپ کو کاٹ لیں لوگوں سے. کوئی فون نہ اٹھائیں، کوئی ٹیکسٹ کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے. پھر فرمایا رب المشرقی والمغربی، وہ رب ہے جو مشرق کا اور مغرب کا. اور رب میں کیا بات آتی ہے؟ سب سے بڑی بات رب میں مالک بھی ہے، خالق بھی ہے. اچھا کوئی ورڈ اردو نہ یا انگلش میں رب کے معنی کو ڈیفائن نہیں کر سکتا. اتنے لفظ اب ہم بولیں گے نا تب جا کر رب کا معنی بیان ہو سکتا ہے. اب دیکھیے اس میں مالک، خالق، جس نے پیدا کیا ہے، جو سسٹین بھی کر رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے، پروٹیکٹ بھی کر رہا ہے، پرووائڈ بھی کر رہا ہے، پرورش بھی کر رہا ہے، خیر و شر زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں ہے وہ ہے وہ رب. مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اور جو اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے سب کا رب ہے وہ. تو جب تم یہ مان جاتے ہو نا کہ ہاں اسی نے مجھے پیدا کیے، ہاں وہی میرا مالک ہے، خالق ہے، وہی مجھے رزق دیتا ہے، وہی میری پرورش، وہی میری حفاظت کر رہا ہے، تو پھر کیا؟ عبادت بھی اسی کی کرو نا. پھر آگے آیا لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی الہ اس کے علاوہ. مان جاؤ کہ اس کے سوا کوئی نہیں، کوئی الہ نہیں. سبحان اللہ. یہ آئسنگ آن کیک ہے. آگے فاتخذہ سبیلا، پھر اسی کو اپنا وکیل بناؤ نا. یہ بھی شرک ہو جاتا ہے نا جب انسان وکیل اپنا کسی اور کو بناتا ہے. وکیل کون ہوتا ہے؟ وہ جس کے ذمہ انسان اپنا کام چھوڑ کر بے فکر ہو جائے کہ یہ میرا کام کر دے گا. دنیا میں جیسے اپنا وکیل ہائر کرتے ہیں نا، اس نے کوئی قانونی نقطہ نکالنے ہیں، اس نے دیکھنا ہے کیسے آپ کا مقدمہ لڑنا ہے. آپ کہہ دیتے نا بھائی میں نے اس شہر کا سب سے بڑا وکیل ہائر کیا ہے تو بس میں نے اس پہ چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فاتخذہ وکیلا، اس کو وکیل بناؤ اپنا، یعنی تمہارا بھروسہ اسی پر ہونا چاہیے. اسباب اختیار کرو. وکیل بنانے کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ اب خود کچھ کرنا ہی نہیں ہے، بس بیٹھے بٹھائے میرا کام بس ہو جائے گا. دین کے معاملے میں تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا، خود ہی سے بس مجھے آ جائے گا، خود ہی مجھے کوئی بس بتا دے، بس ہدایت ایسے ہی مجھے بیٹھے بٹھائے مل جائے، اسلام بس دنیا میں پھیل جائے، امن ہو جائے، خود ہی کچھ کرنا نہیں ہے، بس 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 ہو جائے سب کچھ. ایسے ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں بدر کے لیے نکلتے،
کیوں خندقیں کھودنے کھڑے ہو گئے تھے؟ بس اللہ ہی نہیں کرنا ہے، فرشتے اتارے گا نا، لڑتے رہے کافروں کے ساتھ؟ نہیں، ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اونٹنی کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو باندھو، پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ بھروسہ باندھنے کے بعد ہے، مطلب اسباب تم اختیار کرو پھر اللہ کے اوپر چھوڑو۔ یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ پر رکھ کر بس میں بیٹھ جاؤں کہ نہیں بس سب کچھ اللہ ہی کرے گا۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اب اونٹنی میں نے باندھ دی ہے تو اب سیف ہی رہے گی، مال میں نے اپنا لاکر میں رکھ دیا ہے تو اب سیف ہی رہے گا۔ نہیں، حفاظت اللہ کرے گا، چاہے گا تو۔ ہمارا پرابلم یہی ہے نا کہ ہمارا بھروسہ پھر اسباب کی طرف ہوتا ہے کہ میں نے تو یہ کام ٹھیک کیا تھا، اس طرح کیوں نہیں ہوا؟ فلاں کو میں نے فون کر دیا تھا تو نوکری تو اب مجھے ملے گی ہی ملے گی، اب میں نے ساری تیاری کر رکھی ہے، کل تو میں جاؤں گی ہی جاؤں گی۔ پھر اللہ کہاں گیا بیچ میں سے؟ اللہ کو تو نکال ہی دیا نا۔ تو اللہ، میں تو کوشش کروں گی، سبب اختیار کروں گی، تیاری کر کے رکھوں گی، لیکن بھروسہ تجھ پر ہے، دینا تو نہیں ہے۔ اس ایکویشن میں بھروسہ اگر اللہ کی بجائے کسی اور پر ہو نا، پھر یہی شرک ہے۔ اور یہ جو لا الہ الا ہوا ہے نا، وہ 3 طرح سے ہیلپ کرے گا قیامت کے دن۔ پہلا کہ انسان بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلا جائے، دوسرا انسان کا حساب کتاب ہو پھر جنت میں جائے، اور تیسرا کہ انسان سزا کاٹے پھر جنت میں جائے۔ تو یہ تینوں فائدے ہی ہیں لا الہ الا اللہ کے۔ کوئی اگر بغیر حساب کتاب کی جنت میں جا رہا ہے تو اسی کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ کسی کا حساب کتاب ہوگا کیونکہ اپنے عمل اس کے صحیح نہیں ہے، اور کوئی سزا کاٹے گا کیونکہ اتنے گناہ بھی تو کیے نا، لیکن جائے گا اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ اچھا، جو پہلی کیٹیگری ہے نا کہ انسان بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلا جائے، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، کہ وکیل اللہ کو بنا لو، ضروری ہے یہ۔ اور اس کی کیا دلیل ہے؟ ترمذی میں ایک روایت آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیں دکھائی گئی تھیں، انبیاء جو اپنی امتوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا تھا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا رہے ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا صحابہ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کر چلے گئے۔ اب صحابہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کون لوگ ہوں گے وہ جو کہ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ اچھا، یہ نہیں کہہ رہے ہم ہی ہوں گے، اور کون ہو سکتا ہے، ہم نہیں جانا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہترین زمانہ میرا ہے جس میں میری صحابہ ہیں، اور پھر بھی وہ دیکھیں اس میں اپنے آپ کو کاؤنٹ نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کون سے وہ ہوں گے لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے نا، پوچھا تم کس چیز پر بات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم یہ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا پورا توکل اللہ پر ہوگا، کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جو توکل کے خلاف ہو۔ اب یہ توکل کرنا نا ہم نے سیکھنا ہے، اب یہ سیکھنا ہے، ہم نے جاننا ہے کہ کیسے توکل کرنا ہے۔ بار بار ریمائنڈر لے کر آئیں کہ اللہ ہی نے کرنا ہے۔ کھانا بھی اگر میں بنا رہی ہوں نا تو لذت تو اللہ نے ڈالنی ہے۔ میں اگر گولی کھا رہی ہوں، طبیعت میری خراب ہے تو ٹھیک تو اللہ ہی نے کرنا ہے۔ اللہ میں کوشش کر رہی ہوں قرآن سیکھنے سمجھنے کی، اس پر چلانا تو نے مجھے ہے۔ اور یہ صرف زبان سے نہیں، دل میں یقین ہونا چاہیے اس کا۔ اچھا، یہ انسٹرکشنز نا کس کے لیے؟ یہ نہیں بھولیے گا، داعی اللہ کے لیے، داعی اللہ بننے کے لیے نا، کہ وہ کیسے یہ بن سکتا ہے، اس کے لیے انسٹرکشنز دی گئی ہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی صبر کیجئے، ان کی باتوں پر جو کہتے ہیں نا، اے نبی یہ صبر کا راستہ ہے۔ لوگ بڑی بڑی باتیں کہیں گے، بہت کچھ کہیں گے، وہ جو صادق و امین کہتے نہیں تھکتے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ایسے نام دیتے ہیں، کیا کیا پلان بناتے ہیں آپ کے خلاف۔ تو بہت زیادہ رنج و غم ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا گزرتی ہوگی ان پر۔ ہمیں کوئی کہتی نا جھوٹی ہے، مکار ہے، پاگل ہے، اور ہو سکتا ہے ہم میں یہ کمیاں بھی ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو قریب سے بھی یہ چیزیں نہیں گزری تھیں۔ تو اے نبی آپ صبر کریں، اور صبر کیا چیز ہوتی ہے؟
انسان کسی کی ایسی باتیں سنے تو درگزر سے کام لے، اس کے اوپر جذباتی نہ ہو جائے۔ دوسری جگہ آیا نا کہ اگر کوئی جاہل آپ سے بحث کرے تو کیا کرو؟ سلام۔ یہ نہیں کریں کہ اس کے ساتھ بحث و مباحثہ شروع کر دیں یا فضول بدوائیں دینا شروع کر دیں۔ یہ تو پھر صبر نہ ہوا نا، یہ تو صبر کا راستہ ہے، اس میں صبر ہی صبر چاہیے۔ داعی اللہ کو نا بہت سننا پڑتا ہے۔ کبھی آپ کو کوئی بتائے نا کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ بتا رہی تھی، یہ کہہ رہی تھی، تو کیا ہر ایک کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں گے؟ پھر کام نہیں ہونے والا یہ۔ بس پھر کبھی ایک کے ساتھ لڑیں، کبھی دوسرے نے کچھ کہہ دیا، پھر اس کے ساتھ بس سارا دن لڑتے میں گزر جائے، سارا دن بس اسی میں ویسٹ کہ اس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا اور وہ کیوں کہہ دیا، تو پھر انرجی بھی نہیں بچتی کوئی پازیٹیو کام کرنے کی۔ اپنی نا روٹین میں یہ بات شروع کریں کہ کوئی ایسی بات ہو جائے جس پہ مجھے کوئی کچھ کہہ دے، کسی نے مجھے کچھ کہہ دیا، کوئی ایسی بات ہو گئی، مجھے خاموش رہنا ہے، خود کو روکنا سیکھیں، چھوڑیں ان چیزوں کو، ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور چھوڑ دیں انہیں، چھوڑ دینا اچھے طریقے سے، خوبصورتی سے۔ یعنی اگر ان کو نہیں سمجھ آتی نا، یہ نہیں مان رہے، تو آپ ان کو چھوڑ دیں اے نبی، مطلب ان کی باتوں کی کیئر نہیں کریں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ کر مکہ سے چلے جائیں، نہیں، یہ تو شروع کی باتیں ہیں نا۔ کیا مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ نہیں، وہیں انہیں کے اندر رہنا ہے، مطلب ان کی باتوں کو چھوڑ دیں۔ ان کا آپ کو تانا دینا، ان کا آپ کو تکلیف دینا، ان باتوں کو چھوڑ دیں، کرتے رہیں وہ، آپ نے ان کو پکڑ کر نہیں بیٹھ جانا، چھوڑ دیں ان کو۔ اور دیکھیں قرآن کریم میں نا صبر جمیل صورت یوسف میں بھی آیا، جہاں پر یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا نا کہ میں تو صبر جمیل کروں گا۔ پھر کیسے صبر جمیل کر کے دکھایا تھا انہوں نے؟ خود کر کے دکھایا تھا کہ صبر جمیل کیا ہوتا ہے، کہ میں اپنا شکوہ، اپنی بات اللہ کے آگے رکھوں گا، بس اسی کو میں اپنا غم بتاؤں گا، اسی کو میں اپنی بات بتاؤں گا۔ انہوں نے لوگوں کی شکایتیں اللہ تعالیٰ سے کی۔ اور دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے صفح جمیل، خوبصورتی سے معاف کر دینا۔ مثلاً اگر آپ کے رشتہ دار کام کے وقت آپ کو فون کرتے ہیں نا، تو ایک تو آپ یہ ہے کہ کہہ دیں اچھا یاد آ گئی اب میری، مطلب بھی ہے کام ہوتا ہے تو فوراً کیسے فون کرتے ہیں۔ دوسرا نہیں، فورگیونیس، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی شرمندہ ہو کر آئے نا، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کچھ مینشن تک بھی نہیں کیا، بس چھوڑ دیں، جانے دیں۔ ایک تو ہے نا انسان جتائے پھر معاف کرے، صفح میں کیا ہے؟ جتانا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کہنا، بس چھوڑ دینا ہے۔ اور پھر آتا ہے ایک جگہ حجرن جمیلہ، میں آپ دوسروں کے اندر رہ بھی رہے ہیں مگر ان کی چیزوں کے اندر انوالو نہیں ہو رہے۔ اس کی مثال میں دیتی ہوں، جیسے شادیاں ہوتی ہیں، آپ کو بلاتے ہیں لوگ، مگر آپ کو پتہ ہے کہ اب اس میں ناچ گانا بھی ہوگا، میوزک بھی ہوگا اور کیا کیا کچھ ہوگا۔ اب اس میں سے مجھے الگ بھی ہونا ہے مگر خوبصورتی کے ساتھ الگ ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں ان کو ذلیل کر کے یا 10 باتیں سنا کر آ جاؤں، الگ ہو جانا ہے، ان کی برائی میں ان کا ساتھ بھی نہیں دینا مگر خوبصورتی کے ساتھ الگ ہونا ہے۔ ہاں، دعوت ان کو بھلائی بتاتے رہیں، دعوت دیتے رہیں اس کی طرف، مگر دوسرے کو ذلیل نہیں کرنا۔ یہ ہے حجرن جمیلہ۔ اچھا، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ نبی ان کو چھوڑ دیں، ان کافروں کو جو جھٹلاتے ہیں نا، ان کو مجھ پر چھوڑ دیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم نیکسٹ آیات دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔